برگے خزاں قسط نمبر 16۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنی بروقت حاضر دماغی اور غیر معمولی جرات مندی سے کام لیتے ہوئے جہاں داد اس کے بدماش ہواریوں کے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ٹیکسی میں وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ صدورہ کبھی کبھی سر گھما کر عقب میں دیکھتی، کہیں جہاداد کی جیپ اس کے تعاقب میں تو نہیں آ رہی۔ کوئی 20-25 منٹ بعد ٹیکسی نے انہیں گھر کے سامنے اتار دیا۔ پرویز نے ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر اسے فارغ کیا اور جیب سے چابی نکال کر دروازے پر پڑے تالے کو کھولا اور پھر وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ دونوں نے پانی پیا، پھر اپنے کمرے میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ میرے خیال میں واپس نہیں لوٹنا چاہیے تھا، صدورہ نے پرخیال انداز میں پرویز سے کہا۔ تو پھر کیا کرتے، کہاں جاتے؟ پرویز نے قدرے چونک کر اس کے دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں کم از کم جہاداد کے باپ میر منصب خان سے مل لینا چاہیے تھا۔ صدورہ نے کہا، میرا خیال اب اس سے ملنے کی ضرورت نہیں۔ پرویز کچھ سوچتے بولا، میں اب سیدھا پولیس اسٹیشن جاؤں گا، جہاں داد اس کے ہواریوں کے خلاف رپورٹ درج کراؤں گا، پھر انہیں لے کر ویران بنگلے پر چھاپا لگواؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بنگلہ جہاں داد کی ملکیت ہی ہوگا۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا سائیں کہ ہم پہلے ڈاکٹر فوزیہ سے ایک ملاقات کر کے ان سے مشورہ کر لیں؟ صدورہ نے پرویز کے چہرے کو دیکھ کر تجویز دی۔ وہ فوراً نفی میں اپنا سر ہلاتے بولا، نہیں، ہمیں اب اپنے معاملات خود حل کرنا چاہیے۔ ہمیں اس وقت ہی متعلقہ تھانے میں جہاں داد کے خلاف پرچہ کٹوا دینا چاہیے تھا، جب وہ میری غیر موجودگی میں اپنے ساتھیوں سمیت تمہیں یہاں اغوا کرنے آیا تھا۔ چلو اٹھو، ہمیں بھی تھانے چلنا چاہیے۔ یہ کہتے اٹھ کر کھڑا ہوا، مگر صدورہ کے چہرے پر گہرے تذبذب کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر وہ کسی خیال کے تحت پرویز سے بولی، سائیں میری بات مانو تو بھی تھانے یہ بات نہ پہنچاؤ تو اچھا ہے۔ پرویز اس کی بات سن کر چونک کر بولا، مگر صدورہ آخر کیوں؟ تم تھانے سے کیوں کترا رہی ہو؟ اس کے استفسار پر صدورہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولی، سائیں اگر ہم پولیس کے پاس جائیں گے تو وہ ضرور ہم سے جہاداد کی دشمنی کی وجہ پوچھے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اگر اصل بات بتائیں گے تو ہماری محلے میں بلا وجہ بدنامی ہوگی، میرا ماضی اچھالا جائے گا اور اس طرح آپ کی عزت پر بھی حرف آئے گا۔ اس کی بات سن کر پہلی بار پرویز کے چہرے پر گہری سوچ کی لکیریں نمودار ہوئی اور وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے شکست خوردہ سے انداز میں بولا، تو پھر تم ہی بتاؤ کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ویسے اس کمینے جہاداد کو لگام ڈالنی ضروری ہے، ورنہ وہ اس طرح ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس کا ایک ہی حل ہے سائیں، صدورہ نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا، اور پرویز مستفسرانہ نظروں سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ ہمیں ایک بار میر منصب خان سے مل لینا چاہیے تھا۔ صدورہ نے اپنی بات مکمل کی۔ پرویز قدرے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولا، مگر کس طرح؟ جہاں داد ہر وقت بھوکے بھیڑے کے غول کی طرح ہماری گھات میں بیٹھا ہے۔ سائیں ہمیں اتنی تو ہمت کرنا ہی پڑے گی، صدورہ نے ہولے سے کہا۔ پرویز ایک گہری سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے، پھر ہمیں ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ سائیں یہی وقت مناسب ہے میر صاحب سے ملنے کا۔ اچانک صدورہ نے کچھ سوچتے ہوئے قدرے جوشیلے لہجے میں کہا۔ پرویز نے ایک لمحے چونک کر اس کے دیکھا، پھر تائیدی لہجے میں بولا، ٹھیک ہے بھی، چلو یہ قضیہ آج ہی نمٹا دیتے ہیں، لیکن اگر جہاں داد پھر بھی اپنے حرکتوں سے باز نہ آیا تو میں پھر اپنے آدمیوں کے ذریعے اس سے نمٹوں گا، تاکہ اس سے بھی پتہ چلے کہ اس نے کس سے ٹکر لی ہے۔ پرویز نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ صدورہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ پرویز اس کی پریشانی بھانپتے بولا، ڈر نہیں، اس کمینے جہاں داد کی اتنی ضرورت نہیں کہ اب وہ دوبارہ ادھر آنے کی کوشش کرے، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ نہیں سائیں، اس طرح دروازہ مت کھولنا، نہ جانے باہر، کچھ نہیں ہوتا، تو آرام سے بیٹھ۔ پرویز نے اسے تسلی دی، پھر قریب دھری میز کے ذرا سے سیاہ رنگ کا چمکتا ہوا ٹی پستل نکال لیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ صدورہ بھی قدرے ہراساں انداز میں چلتی ہوئی کمرے کے عقب میں ہو لی۔ اس کا دل انجانے اندیشوں کی اماجگاہ بنا تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کون ہے؟ پرویز نے دروازے کے قریب پہنچتے ہی بآواز بلند پوچھا۔ میں ہوں دلدار حسین۔ باہر سے ایک شناسا آواز ابھری تو پرویز نے مسکراتے اپنا سر جھٹک کر پستول اپنی قمیص کے اندر اڑس لیا۔ صدورہ نے بھی دلدار کی آواز سن لی تھی، اس لیے برا سا منہ بنا لیا تھا۔ وہ اس کمینے شخص سے شدید نفرت کرنے لگی تھی جو اپنے دوست کی بیوی کو بری راہ پر لگانے کی پٹیاں پڑھاتا رہتا تھا۔ صدورہ تو اندر جا، پرویز نے پیچھے مڑ کر صدورہ سے کہا تو صدورہ منہ بسور کر اندر کمرے میں آ گئی۔ تاہم اسے اپنے شوہر کی یہ بات پسند آئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب پرویز اس سے پردہ کرایا تھا، ورنہ اس سے پہلے پرویز اس سے بند صبر کر دلدار حسین کے سامنے فخریہ پیش کیا کرتا تھا۔ صدورہ محسوس کرنے لگی تھی کہ پرویز کے اندر شاید اب انقلابی تبدیلی آنے لگی ہے۔ وہ اندر آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ دلدار حسین کے آنے کا مقصد اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ شاید اپنے مکروہ مقصد کی تکمیل کے لیے یہاں آیا تھا۔ دراصل دلدار حسین نے پرویز کو چند روز قبل اس مکروہ فعل پر راضی کر لیا تھا کہ پرویز اپنی بیوی صدورہ کو انسپکٹر یاور حیات کے حوالے کر دے، تو پھر وہ کبھی کبھی
ان کے 2 نمبر کے دھندوں کے آگے روڑے نہیں اٹکائے گا۔ اب سدھورا ہی دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اسے کیا جواب دیتا ہے۔ پھر سوچ کر وہ بیڈ کے اوپر سے اٹھ کر دبے پاؤں چلتی ہوئی اپنے کمرے کے دروازے کے قریب آئی اور جھری سے باہر سین میں جھانکا۔ اسے دیکھ کر کہ پرویز دلدار حسین کو بیٹھک میں بٹھانے کے بجائے باہر سین میں سے باتیں کر رہا ہے، سدھورا کے کانوں تک ان دونوں کی باتیں کرنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ یار پرویز، تو نے بڑے دن لگا دیے کہ ابھی تک بھابھی کو راضی نہیں کر سکا۔ اس مردود انسپیکٹر یاور حیات نے ناک میں دم کر رکھا ہے، سارا دھندا چوپٹ کر دیا ہے۔ یہ دلدار حسین تھا۔ سدھورا کو اس کی باتیں زہر لگتی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کمینے شخص کا منہ نوچ لے، مگر اب وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جواب میں اس کا شوہر پرویز کیا کہتا ہے۔ یار دلدارے، تھوڑے دن اور ٹھہر جا، آج کل ایک مسئلے کا شکار ہوں۔ ارے یار، اس سے بڑھ کر اور کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ پہلے اپنی بیوی کو انسپیکٹر یاور کے پاس۔ دلدارے، اچانک سدھورا کو پرویز کی جوشی غیرت سے لبریز کرخت آواز سنائی دی۔ پرویز کی اس گرجدار آواز میں بلا کی سختی تھی جس نے سدھورا کا دل سرشار کر دیا۔ سدھورا پھر زیادہ دیر وہاں کھڑی نہیں رہی اور کمرے سے نکل کر سین میں آ گئی اور دلدار حسین کے قریب آ کر اسے گھورتی ہوئی ناگن کی طرف پکار کر بولی، کیوں رے؟ کہ تیری کوئی بیوی بیٹی نہیں ہے؟ تو اسے کیوں نہیں بھیج دیتا اس کمینے انسپیکٹر کے پاس؟ میں کہتی ہوں دفع ہو جائے یہاں سے۔ دلدار کی سب قطن غیر متوقع صورتحال تھی۔ اس نے ایک نظر پرویز کو دیکھا، مگر پرویز کے چہرے پر بدستور کھنڈی ہوئی سرد مہری محسوس کر کے وہ زہر خد انداز میں دانت پیس کر واپس دروازے سے مڑا اور باہر نکل گیا۔ سدھورا نے پرویز کے چہرے کو دیکھا، وہاں پریشانی کے آثار اود کر آئے تھے۔ سدھورا نے بڑی محبت کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما اور حلاوت بھرے لہجے میں بولا، کیا ہوا سائیں؟ آپ کیوں پریشان ہے؟ اچھا ہی ہوا جو اس مردود کو ہم نے صاف صاف جواب دے دیا۔ اب یہ دوبارہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا اور نہ ہی یہ آنے کی جرات کرے گا۔ مگر سدھورا، یہ مردود میرے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ پرویز نے جواباً تفکر بھرے لہجے میں کہا، سائیں آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یہ خراب دھندا ہی چھوڑ دیں اور صرف رزق حلال کمائیں۔ اللہ سے نے تم کو ہوٹل کی نیک کمائی کا ذریعہ دے رکھا ہے، یہی کافی ہے۔ بیوی کی بات سن کر پرویز نے چند ثانیہ گہری اور پرسوچ خاموشی کے بعد کہا، وہ تو ٹھیک ہے تیری بات سدھورا، لیکن میں جن لوگوں کے ساتھ اس دھندے میں ملوث ہوں وہ بہت خطرناک ہے۔ اگر میں ان کا ساتھ چھوڑنا چاہوں تو وہ لوگ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مگر سائیں، اللہ سائیں سب سے بڑا ہے، آپ صد کے دل سے تائب ہو جائیں تو وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ اس پر بھروسہ رکھیں اور اسی سے مدد مانگیں۔ سدھورا نے اسے تشفی دی۔ وہ تفہیمی انداز میں اپنا سر ہلانے لگا، پھر یکدم اپنا سر جھٹک کر بولا، اچھا ٹھیک، اس مسئلے کو بعد میں دیکھ لیں، کہ چلو دیر ہو رہی ہے، جہاں داد کے باپ سے نہیں ملنا، چلو۔ سدھورا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر فوزیہ کو جیسی ٹیکسی کی صورت میں اڑن کھٹولا ہاتھ آ گیا تھا جس سے وہ فل سپیڈ سے دوڑائی چلی جا رہی تھی۔ وہ بدتینر ٹیکسی ڈرائیور کو بڑی خوبصورتی سے دھوکہ دے کر صاف بچائی تھی۔ اب وہ ٹیکسی کو پوری رفتار سے بھگا رہی تھی۔ سڑک سنسان تھی۔ پھر جب ذرا دیر بعد وہ کرنگی کریک کے چوراہے پر آئی تو سڑک کے کنارے ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے چند لوگوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکنا چاہا، مگر فوزے ان پر توجہ دیے بغیر زناٹے سے نکل گئی۔ آس پاس لوگوں نے ایک جوان لڑکی کو ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں دیکھا تو دانتوں تلے انگلیاں داب لی، مگر فوزیہ کو ان لوگوں کی حیرتوں کی پرواہ کب تھی؟ وہ تو جلد از جلد اپنے گھر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ وہ قیوم آباد چرنگی سے گزرنے لگی تو اسے سدھورا کا خیال آیا، اس کا گھر بھی تو ادھر ہی تھا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ یقیناً سدھورا سے ملتی ہوئی جاتی، لیکن اس وقت تو فوزیہ کو خود اپنی پڑی ہوئی تھی، اس سے وہ سیدھی ڈیفینس ویو کے راستے پر آگے نکلتی چلی گئی۔ بالآخر فوزیہ بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گئی۔ اس کے ماما پاپا کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ انہوں نے جو اپنی لاڈلی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھا تو جیسے دوبارہ جی اٹھے۔ سرجن وسیع شاہ پہلے ہی علاقے کی ڈی ایس پی اور ڈی پی او کو اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوا چکے تھے۔ بیگم وسیع شاہ کا خیال تھا کہ معاملہ دبا دینا چاہیے، مگر دونوں باپ بیٹی ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا تہیہ کر چکے تھے۔ لہٰذا سرجن وسیع شاہ نے فوراً پولیس آفیسر سے رابطہ کیا اور نئی صورتحال سے انہیں آگاہ کیا، چونکہ انہوں نے پہلے اپنی بیٹی فوزیہ کی اغوا کے متعلق واردات کو راز میں رکھنے کی درخواست کی تھی۔ اسی ڈی پی او اور ایس پی ضابطے کی کارروائی کے لیے سادہ لباس میں ان کی کوٹھی پہنچے۔ ویسے بھی ان تینوں کے درمیان گہرے دوستانہ مراسم تھے، لہٰذا جب فوزیہ سے ملزموں کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی تو فوزیہ نے بلا کم و کاست اغوا کنندگان کے بارے میں انہیں تفصیلاً بتا دیا۔ فوزیہ نے دونوں پولیس آفیسرز کو یہ بتایا کہ جہاں تھر کے ایک بااثر زمیندار وڈیرے میر منصب خان کا اکلوتا بیٹا ہے جن کی رہائش گاہ کراچی میں بھی ہے۔ میر منصب خان کا نام انسپیکٹر مشتاق کے لیے شناسہ نہ تھا۔ وہ میر منصب خان کی ڈیفینس والی رہائش گاہ سے بخوبی واقف تھا،
لہٰذا انہوں نے فوری طور پر میر منصب خان سے ملاقات کا ارادہ کر لیا۔ محض ملاقات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ڈی پی او صاحب، سرجن وسیع شاہ نے غصے سے تل ملا کر کہا۔ آپ کو انہیں حکم دینا ہوگا کہ وہ اپنے لاڈلے بیٹے جہاداد کو فوراً گرفتاری کے لیے پیش کرے۔ اس نے کسی معمولی ہاری کی بیٹی کو اغوا نہیں کیا ہے، اسے کڑی سی کہیں بھی سزا ملنی چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا یار، تمہیں کو فکر کرتے ہو؟ انسپکٹر مشتاق احمد نے دوستانہ لہجے میں کہا، پھر گہری سنجیدگی سے بولا، میں میر منصب خان کو جانتا ہوں، وہ ایک شریف اور عام روایتی وڈیروں سے ہٹ کر ایک اچھا انسان ہے۔ تم دیکھنا خود ہی اپنے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ لیکن انسپکٹر مشتاق احمد نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ سرجن وسیع شاہ یکدم بولے، لیکن کیا یار؟ ان کی قدرے حیرت انگیز اس افسار پر۔ انسپکٹر مشتاق صوفے پر پہلو بدلتے ہوئے سے کھنگار کر بولا، میرا خیال ہے جہاں تک آپ کی صاحبزادی کے اغوا کا معاملہ ہے، وہ دیرینہ دشمنی کا موجب نہیں۔ اگر ہم جہاداد کو گرفتار کرنے کے بجائے اگر آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کے بارے میں وارن کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ بصورت دیگر آپ بھی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، خام خواہ معاملہ اچھالا جائے گا اور پھر کیا خبر دشمنی کا یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جائے۔ انسپکٹر مشتاق احمد کی مفاہمانہ صراحت پر سرجن وسیع شاہ ایک لمحے کو کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ تاہم ان کے ساتھ بیٹھی فوزیہ نے اس بات کی غائط کو سمجھتے فوراً کہا، آپ کی بات بہت حد تک درست ہے انکل، واقعی ہمارے اور میر منصب خان کے بیچ کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں، بس ایک چھوٹے سے معاملے پر جہاداد کے دماغ میں ٹیڑھ سی آ گئی ہے۔ اور میں آپ کی اس بات سے متفق بھی ہوں کہ جہاداد واقعی بابوڈیرے میر منصب خان سے بہت ڈرتا ہے۔ میرا خیال ہے یہی بہتر رہے گا، اور اگر دوبارہ اس نان سینس جہاداد نے یہ اوچھی حرکت کر ڈالی تو سرجن وسیع شاہ بولے، تو پھر میرا وعدہ ہے جہاداد کو کڑی سے کڑی سزا دلوا کر رہوں گا۔ انسپکٹر مشتاق احمد نے حتمی لہجے میں کہا، لیکن میرا نہیں خیال کہ اب وہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرنے کی جرت کرے گا۔ ایک بار انہیں مد مقابل کی طاقت کا اندازہ ہو جائے تو پھر خود ہی خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر میرا خیال ہے کہ یہ بہتر رہے گا۔ بیگم وسیع شاہ نے پہلی بار لب کشائی کی۔ یہ طے کرنے کے بعد دونوں پولیس افسران وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ڈاکٹر فوزیہ نے اسی وقت ڈاکٹر جواد احمد کو فون کیا۔ پہلے تو اسے فوزیہ کی آواز سن کر یقین نہیں آیا، اسے جلدی سے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ وہ اسی وقت اس کے ہاں پہنچ رہا ہے۔ اس کی عجلت آمیز بے چینی پر فوزیہ زیر لب مسکرا دی۔ تقریباً پون گھنٹے بعد وہ فوزیہ کی رہائش گاہ پر تھا۔ ہرگز نہیں، اس کمینے جہاداد کو اس اوچھی اور مجرمانہ حرکت کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ وہ ڈاکٹر فوزیہ سے ملنے اور اس سے ساری تفصیل سننے کے بعد بھنا کے بولا، مگر جواد انکل مشتاق احمد نے یہ نہیں کہا کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیں گے۔ ڈاکٹر فوزیہ نے بتایا اور اضافہ کیا، وہ اس کی ٹھیک ٹھاک ٹکور کریں گے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد وہ دوبارہ میرے سامنے آنے کی جرت کرے گا۔ تو یہ بھی تو سوچو نا کہ ہماری عزت کا بھی معاملہ ہے۔ اس کی بات سن کر ڈاکٹر جواد خاموش سا ہو گیا، پھر گہری سانس لے کر بولا، تھینکس گاڈ، شکر ہے تم خیریت سے گھر آ پہنچی، میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا، کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں۔ بہرحال اب تم ذرا محتاط رہنا۔ فوزیہ اس کی بات سن کر زیر لب مسکرا دی، یہاں کس سے ملنے آئی ہے تو بتا، میں ابھی اس کے کلاڑی سے ٹوٹے کر کے رکھ دوں گا۔ خالکو چند ثانیہ گھبرائی کھڑی اپنی بہن ملوکہ کو شعلہ بار نظروں سے گھورتے بولا، میں ماما اللہ رکھیو سے ملنے آئی تھی۔ ملوکہ نے بدحواس ہو کر کہا، یہ کون سا تیرا ماما ہے کہ جس سے میں واقف نہیں؟ خالکو اسے آگ برساتی نظروں سے گھورتے بولا اور پھر آگے بڑھ کر ایک سناٹے دار تھپڑ اس کی گال پر رسید کر دیا۔ بحث کرتی ہے کمینی، سچ سچ بتا، اپنے کون سے یار کر مل کر آ رہی ہے؟ پتا ورنہ ادھر ایک کاری کر کے تیرے کلہاڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ بول۔ یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ ملوکہ کی فطری سرکشی گھبراہٹ اور خوف تلے دب کر رہ گئی تھی، مگر پھر بھی سے ذرا ہمت کر کے کہا، بھائی اگر تجھے میری بات کا یقین نہیں آتا تو ابھی چل میرے ساتھ، میں تجھے ماما اللہ رکھیو سے ملاتی ہوں، وہی تو تجھے بتا دے گا کہ میں کس سے ملنے آئی تھی۔ اور ماما اللہ رکھیو کو تو بھی جانتا ہے ادا، یہ وہی شخص ہے جو مجھے میرا کو تمہارے پاس لے کر آیا تھا۔ ہاں ہاں، میں اچھی طرح جانتا ہوں اسے، چل پھر میرے ساتھ۔ خالکو نے غصیلے لہجے میں دانت پیس کر کہا، اور پھر یہ لوگ جیسے ہی واپس ماما اللہ رکھیو کے گھر کی طرف پلٹے، اچانک ملوکہ کی نگاہ سامنے پڑی، وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ سامنے سے ماما اللہ رکھیو آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ملوکہ ایک ہی ذہنی چیخ مار کر اس کو دوڑی، اس سے لپٹ کر رو پڑی، ماما مجھے بچا لو، میرا عبد خالکو مجھے کاری کر کے جان سے مارنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ وہ مردود آچر خان بھی ہے۔ ملوکہ نے خوف سے لرزیدہ لہجے میں کہا۔ ماما اللہ رکھیو نے فوراً اس کے سر پر اپنا ہاتھ دھرتے ہوئے ازراحت شفی ہولے سے بولا، حوصلہ کر دیے، تیرے ادا کی آنکھوں میں اس وقت لالچ کی پٹی بندھی ہے، وہ تیرے کو مارنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گا، تو اس کے لیے سونے کی چڑیا ہے۔ ماما اللہ رکھیو کی بات سن کر ملوکہ کو احساس ہو کہ بات درست ہے، خالکو اسے ہلاک کر کے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں مارے گا۔
وہ محض اسے ڈرانا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر ملوکہ کو ذرا حوصلہ ہوا۔ اس اسنا میں وہ دونوں ان پر گھورتے ہوئے قریبان پہنچے۔ اللہ رکھے میری بہن تجھ سے کیوں ملنے آئی تھی؟ قریب پہنچتے خالقو نے درست نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ ماما اللہ رکھے نے ایسکی کے ساتھ ملوکہ کو خود سے الگ کیا اور پھر خالقو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چند قدم اس کے بڑھتے ہوئے انتہائی پرسکون لہجے میں اس سے بولا، یہ میری دھیوں جیسی ہے کہ ایک دھی اپنے بابا سے ملنے آ سکتی؟ چریا، ماما اللہ رکھے نے ڈانٹا۔ وہ ایک جہاندیدہ شخص تھا۔ اس سے بہرحال یہ معلوم تھا کہ ملوکہ در حقیقت کس سے ملنے آئی تھی، اس لیے اس نے اپنے لہجے سے کسی قسم کی پریشانی یا گھبراہٹ ظاہر نہیں ہونے دی اور پورے سکون کے ساتھ پورے اعتماد لہجے میں اس نے خالقو کو مطمئن کرنا چاہا تھا۔ یہی سبب تھا کہ خالقو اب کچھ تذبذب کا شکار نظر آنے لگا، لیکن اس کے ساتھ کھڑا عاطر خان بغور ماما اللہ رکھیو کو گھورے جا رہا تھا۔ خالقو کو خاموش پا کر اسے چپتے ہوئے لہجے میں پہلی بار لب کشائی کرتے ہوئے ماما اللہ رکھیو سے پوچھا، تو اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہے یا تیرے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے؟ میرا مطلب ہے تیرا کوئی بیٹا یا بھتیجا؟ اس کے اس مکارانہ سوال پر ملوکہ ایک بار پھر پریشان سی نظر آنے لگی اور اس نے کنیکوں سے ماما اللہ رکھیو کی طرف دیکھا۔ اب وہ کیا جواب دیتا ہے؟ ماما اللہ رکھیو بھی ایک کایا شخص تھا۔ وہ اس سوال پر ذرا بھی نہ بوکھلایا ہے اور بڑے اطمینان کے ساتھ ہولے سے مکار عاطر خان کے چہرے کی طرف تک بولا، یہ چھوکری ملوکہ کا کیا لگتا ہے؟ اس کے پوچھنے پر عاطر خان ایک لمحے کو گڑبڑا سا گیا، پھر ڈھٹائی سے بولا، پہلے میرے سوال کا جواب دے۔ کیوں؟ میں پہلے تیرے سوال کا جواب دوں؟ ماما اللہ رکھیو اس بار تند لہجے میں بولا۔ کیوں؟ میں پہلے تیرے سوال کا جواب دوں؟ ماما اللہ رکھیو اس بار تند لہجے میں بولا۔ تیرا کیا حق ہے جو تو مجھ سے میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ کیوں؟ میں تجھے بتاؤں کہ میرے گھر پر کون کون رہتا ہے؟ اچھا ختم کرو اس بحث کو، خالقو جھلا کر بولا۔ پھر وہ ملوکہ کو گھور کر بولا، چل لڑی آ میرے ساتھ گھر چل۔ اس کی بات سن کر ملوکہ نے ماما اللہ رکھیو کی طرف مدد طلب نگاہوں سے دیکھا تو ماما نے خالقو سے کہا، چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں، بہت دن ہوئے پاس سکھیو سے ملے ہوئے۔ ماما اللہ رکھیو کو ملوکہ کے حالات کا پتہ تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ ملوکہ اب اپنے چاچا سکھیو کے ہاں رہنے لگی ہے، اس لیے ماما اللہ رکھیو نے ملوکہ کو اس کے بھائی کے حوالے کرنے کے بجائے چالاکی سے خود بھی ساتھ چلنے کا خیال ظاہر کیا۔ ملوکہ نے دیکھا کہ خالقو کے چہرے پر ایک لمحے کو تذبذب کے آثار پیدا ہوئے، مگر پھر دوسرے لمحے سے اپنی کینچری بدلتے ہوئے ایک دم بولا، ماما صحیح تھیوں کو برابر تکلیف کرتا ہے، میں ہوں نا؟ اڑے بابا چھوڑا، تکلیف کیسی؟ بھائی سکھیو سے میرے بہت دن ہو گئے، آج اسی بہانے اس سے بھی مل لوں گا۔ ماما اللہ رکھیو کی بات پر خالقو اور عاطر خان دونوں لاجواب سے ہو گئے۔ ماما ملوکہ کو لے کر آگے چل دیا۔ خالقو اور عاطر خان راستے سے ہی کھسک گئے۔ ماما اللہ رکھیو نے دائیں بائیں نظریں ڈالی اور ملوکوں کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھایا کہ اب وہ ادھر کا رخ نہ کرے، یہ نہ صرف اس کے لیے بلکہ سامول کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ باقی بات سکھیو سے ملنے کی، اس سے وہ پھر کسی دن آ کر مل لے گا، مگر اس سے پہلے انہیں بھانجے سامول کا اندیا لینا چاہتا تھا۔ لہٰذا ماما اللہ رکھیو ملوکہ کو نہر کے کنارے چھوڑ دیا یا میرا پانی کا گھڑا لیے اس کے منتظر تھی۔ پھر ماما واپس لوٹ گیا۔ وہ جیسے اپنے گھر پہنچا سامول بھی آ گیا۔ رات کا کھانا دونوں نے حسب معمول اکٹھے کھایا۔ اس کے بعد ماما اللہ رکھیو نے سامول کو ساری بات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، سامول، ملوکہ ایک معصوم اور اچھی لڑکی ہے، پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ تجھے چاہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں تیرا گھر بھی بس جائے اور اس بیچاری کی بھی مصیبت سر سے ٹل جائے۔ آج کل اپنے چاچا سکھیو کی سرپرستی میں اس کے پاس رہ رہی ہے، تو کہے تو میں اس سے ملوکہ کے سنگ کے بارے میں بات کروں۔ ماما اللہ رکھیو کی بات سن کر سامول خاموش رہا۔ اس کی پرسوچ اور خاموش نظروں کے سامنے اچانک سدورا کا چہرہ رقصہ ہو گیا، پھر اس کے چہرے پر تلخی سے پھیل گئی۔ دیکھ لے چھوڑا، میں تیرے دل کے حال سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ماما اللہ رکھیو نے جیسے اس کے چہرے کے تاثرات بھانپتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ ایک لڑکی کی وجہ سے اپنا دل میلا کیے ہوئے ہے، پر یہ بھی سوچ کہ ساری لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اچریا، ملوکہ تجھے بہت چاہتی ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کی محبت میں اپنا دکھ بھی بھول جائے گا۔ ماما محبت تو سدورا بھی مجھ سے کرتی تھی، پھر اس نے کیوں مجھے دھوکہ دیا؟ وہ دوسرے کے ہاتھوں کھلونا بن گئی۔ اس بار سامول نے ناگوار سے لہجے میں کہا، ارے بابا تو نے ایک ہی بات اپنے دل میں لے لی ہے، ہوگی اس بیچاری کی کوئی مجبوری، لیکن ماما اسے مجھ پر بھروسہ تو کرنا چاہیے تھا نا۔ ایک لڑکی ذات کی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں، یہ ٹھیک ہے ایک غلطی ٹھیک ہے، وہ ایک جابر اور ظالم شخص کے ہاتھوں کھلونا بن گئی، پھر آخر کو تو نے اپنا گھر ایک دن بسانا ہے نا۔ ماما نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، پھر بڑے رسان سے بولا، دیکھ لے سامول، میں بھی تیرے باپ کی جگہ ہوں، کیا تم میری خوشی کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ ماما کی بات سن کر سامول نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ یہ حقیقت تھی کہ سامول کو اپنے ماما سے بہت محبت تھی۔ وہ اس کے روپ اپنے مرحوم ماں باپ چہرہ دیکھتا تھا، لہٰذا اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ماما، تیرے اگر اسی میں خوشی ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ماما اللہ رکھے کو اپنے بھانجے کی سعادت مندی پر ایک دم خوش ہو گیا اور بے اختیار اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔
اگلے دن وہ سیدھا سکھیو کے گھر پہنچا۔ روٹی اس نے وہیں کھائی، پھر اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا، دیکھ بات سکھیو، میرا ایک ہی بھانجا ہے سانبل، بڑا نیک اور شریف، تیری ملوکہ اس کے پاس سدا سکھی رہے گی۔ وہ زمیندار حاجی مولا بخش کی زمینوں پر کام کرتا ہے، تو بھی اگر اپنی تسلی کرنا چاہتا ہے تو اس سے جا کر کبھی مل لینا۔ اس کی بات سن کر سکھیو ایک دم خوش ہو کر دوستانہ بے تکلفی سے بولا، ارے بابا، مجھے چھوکرے سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے تو یہ بے کافی ہے کہ وہ بھانجا ہے تیرا، پر تو کہتا ہے میں کس وقت مل لوں گا، تو کیا میں ہاں سمجھوں بھا سکھیو؟ ماما اللہ رکھیو نے امید بھرے لہجے میں اس کے دیکھ کر پوچھا۔ سکھیو چند ثانیہ تکو کے بعد اس بات میں اپنا سر ہلاتے بولا، ٹھیک ہے بابا، مجھے منظور ہے، پر دیکھ میں بہت غریب سا انسان ہوں، میری اپنی دھی بھی جوان ہے اور شادی کی عمر پر ہے، تیاری میں کچھ وقت تو لگے گا ہی، مجھے بھی کچھ جلدی نہیں بھا سکھیو۔ ماما اللہ رکھیو خوشی ہوتے ہوئے جلدی سے بولا، دیکھ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس 2 کپوں میں اللہ سہی کا نام لے کر اپنی دھی ملوکہ کو بیاہ دے، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ اور رہی بات تیری اپنی دھی میرا کی، تو کوئی فکر کرتا ہے؟ میرا تو بھی میری دھی بیٹی جیسی ہے، اس کا ہم دونوں مل کر کوئی اچھا سا سنگ ڈھونڈ لیں گے۔ اچھا بھابھی اللہ رکھیو کہ میری طرف سے ہاں ہی سمجھو، وہ لڑکی کا رشتہ، اس کی رقم بھی میں تم سے نہیں لوں گا، سکھیو نے کہا۔ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کے گلے ملنے لگے اور بعد میں تاریخ بھی طے کرنے لگے۔ عزیز سامعین و ناظرین، یہ داستان ابھی جاری ہے۔